بیٹا آگے آگے آ جاؤ میرا ویر، آگے آگے آ جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وشافع المحشر سیدنا المسدد بشیرنا الممجد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صلوات ایک مرتبہ اور صلوات 1447 ہجری کا ماہ محرم ہے. آج سلسلے کی 8ویں تقریب آپ کے ذوق سماعت کے لیے ہدیہ ہو رہی ہے اور ہم گفتگو کر رہے ہیں ولایت دہلی اور اصحاب حسین عنوان پر. امام حسین کے وہ باوفا تھا کہ جنہوں نے عشق اور جانشداری کی تاریخ اپنے خون سے لکھی اور پوری دنیا کو بتایا کہ حقیقی معنوں میں نصرت کس کو کہتے ہیں، حقیقی معنوں میں مدد کس کو کہا جاتا ہے. سارے شہداء حضرت حر سے لے کر اور آخری وقت تک تمام شہداء کو دیکھتے ہوئے جائیں تو آپ کو ہر شہید میں کوئی نہ کوئی ایسی خاص بات ضرور نظر آئے گی کہ جو یہ سمجھنے پر آپ کو آمادہ کرے گی کہ جب امام آ جائے تو امام کے ہوتے ہوئے نہ خاندان کچھ ہوتا ہے، نہ ماں کچھ ہوتی ہے، نہ بیوی کچھ ہوتی ہے، نہ اولاد کچھ ہوتی ہے. اس لیے کہ امام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا جائے تو یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ فرزند رسول میرا مال آپ پر قربان، میری اولاد آپ پر قربان، میرا سب کچھ آپ پر قربان. اس لیے کہا جاتا ہے کہ پیغمبر کے ہاتھ پر جن لوگوں نے بیعت کی تھی اس بیعت کا مطلب یہی تھا یا رسول اللہ آپ پہلے ہیں سب بعد میں ہیں، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ ہمارا گھر بار قربان، یا رسول اللہ ہماری ساری دولتیں ہمارا مال آپ پر قربان. یہ بیعت کی شرط ہوتی ہے اور اگر کوئی اس شرط کو پورا نہ کرے تو وہ مسلمان ہو کر بھی بیعت سے باہر آ جاتا ہے. بیعت سے وہ مسلمان ہو کر بھی بیعت سے باہر آ جاتا ہے. اب میں بات کو سمجھا رہا ہوں. اگر آپ نے بیعت کی اس کا مطلب ہے یا رسول اللہ میرا مال آپ پر قربان. اب اگر کوئی مال کو اہمیت دے اور رسول کو چھوڑ دے اس کا مطلب ہے وہ بیعت سے باہر ہے. بھائی بیعت کا مطلب یہ ہے میرے اولاد سب کچھ آپ پر قربان. اگر کوئی اولاد کو بچا لے اور پیغمبر کو میدان میں چھوڑائے
تو یہ بھی بیعت سے باہر کر دیتا ہے. بیعت میں یہ بھی ہے یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان. اب اگر کوئی میدان میں پیغمبر کو تنہا چھوڑ کے بھاگ جائے وہ بھی بیعت سے باہر ہو جاتا ہے. اور فرما رہے ہیں بچے آج موجود ہیں, بچوں کے لیے بات کہہ رہا ہوں. بیعت, بیٹا موبائل بند کر دو, بار بار سمجھا رہا ہوں میں. بیعت کا مطلب ہے بیچنا. کیا مطلب ہے؟ بیچنا. بے جو کاروبار کرتے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ بے کہتے ہیں بیچنے کو, شرا کہتے ہیں خریدنے کو. بے و شرا کا معنی بیچنا اور خریدنا. اچھا, بیچنے میں یہ ہوتا ہے کہ جب کچھ بیچا جاتا ہے تو سب سے پہلے جگہ دیکھی جاتی ہے کہ کہاں پر اچھی قیمت ملے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ گندم لے جائیں اور لوہے کے بازار میں بیچیں. ایسا نہیں ہو سکتا چاول کی بوریاں لے جائیں اور کپڑے کے بازار میں بیچیں. بیوقوفی کی بات ہے. آپ کا تو موضوع ہے, آپ کا تو گاؤں ہے, آپ کی تو زمینیں ہیں, آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ گندم کی اچھی قیمت کہاں ملے گی, چاول کی اچھی قیمت کہاں ملے گی. تو بیچنے کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پر لے جائیں گے اس کی اچھی قیمت کہاں ملے گی. بھائی توجہ کیجیے گا, اللہ چاہتا تھا علی کا نفس خرید لیا جائے, پروردگار چاہتا تھا علی کا نفس خرید لیا جائے اور بدلے میں ساری مردیاں اپنی علی کے حوالے کر دی جائیں, مگر وہ جگہ تو ہو کہ جہاں سب سے اچھی قیمت ملے. اس لیے ہجرت کی شب میں خدیجہ کے گھر پر اپنے بستر پر سلا دیا تاکہ بہترین تجارت خدیجہ کے گھر پر ہو, کیونکہ خدیجہ سے بڑی کوئی تاجرہ ہے. بیعت میں یہی ہوتا ہے, بائیں بیچنا, چورا خریدنا, چورا خریدنا. اور جو شے ایک مرتبہ بک جائے وہ پھر آپ کی نہیں رہتی ہے اور نہ وہ دوبارہ بکتی ہے, وہ مالک کی ہو جاتی ہے. میری انگوٹھی کوئی صاحب کہے ہمیں بیچ دیجیے ہمارے ہاتھ پر. اب اگر میں بیچ دوں اور اس کی قیمت لے لوں اور مالک خرید کے چلا گیا, اب واپس نہیں آئے گی, واپس نہیں آئے گی. کیوں؟ گئی تو گئی, بکی تو بکی. تو پتہ چلا جب کوئی چیز بکتی ہے تو ایک ہی مرتبہ بکتی ہے, بار بار نہیں بکتی. بیعت کرنے والا بھی ایک ہی بار بکتا ہے. ہاں بیٹھے ہیں آپ, بیعت کرنے والا بھی ایک ہی مرتبہ بکتا ہے, بار بار نہیں بکتا. اب تو وہ کوئی دو نمبر ہوں گے کہ کبھی کہیں ہاتھ مار دیا, کبھی کہیں بیعت کر لی, کبھی کہیں بیعت کر لی. ہم نے ایک ہی مرتبہ غدیر میں علی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. علی کا مطلب ہے مہدی تک ایک ہی بار بیعت ہو گئی. توجہ ہے, بیعت ایک مرتبہ ہوتی ہے. اور یہ عقیدہ صرف ہمارے یہاں ہے کہ اگر ایک امام کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی تو حسن کی بیعت دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ علی کی بیعت آٹومیٹیکلی حسن کی بیعت ہے, حسن کی بیعت حسین کی بیعت ہے, اور حسین کے بعد جتنے امام ہیں ایک ایک کر کے سب کی بیعت ہو جائے گی. اس لیے ایک ہی مرتبہ بیعت ہوتی ہے. اور ایک ہی مرتبہ بیعت ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ پہلی صحیح تھی تو دوبارہ بیعت نہیں کی ہے, دوسری صحیح ہے تو تیسری بار بیعت نہیں کی ہے. اگر کوئی پہلی بار بیعت کرے اور دوسری بار دوبارہ کرے اس کا مطلب ہے پہلی غلط ہے, اور دوسری کے بعد تیسری کرے اس کا مطلب ہے دوسری غلط ہے. بھئی یہی تو آل محمد کا کمال ہے, پہلا بھی محمد, آخری بھی محمد, اوسط بھی محمد, سب کے سب محمد. ایک کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو 12 کے ہاتھ پہ ہو جائے گا.
25 سال تک علی خاموش رہے بعد پیغمبر، 25 سال تک. اور جب 25 برس کے بعد منبر پر آئے، اول تو علی گوارا ہی نہیں کر رہے تھے، علی خلیفہ بننا ہی نہیں چاہتے تھے. لوگوں نے زبردستی کہا اب آپ کے علاوہ کوئی بچہ نہیں ہے. اسی کو تو عزت کہتے ہیں. خلافت مانگی نہ جائے، خود دروازے پر چل گیا، خود دروازے پر خود. لوگوں نے کہا ہم آپ کو مانیں گے، آپ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے. علی نے کہا کہہ تو رہے ہو، میری خلافت برداشت کر لو گے؟ برداشت کر لو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں کر لیں گے، اب آپ کے علاوہ چارہ نہیں ہے، لہذا ہاتھ بڑھائیے تاکہ بیعت ہو. کہنے لگے بیعت ایسے نہیں ہوگی، میری بیعت کرنی ہے تو ویسے ہی ہوگی جیسے نبی بیعت لیتے تھے. اگلے دن مسجد میں آ جاؤ، اس کے بعد دیکھتے ہیں بیعت کیسے ہوتی ہے. آئے ام المومنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا، پیغمبر کی زوجہ، اور یہ پیغمبر سے پہلے اپنے پھوپھی دار بھائی کے نکاح میں تھی. ان سے 2-3 اولادیں ہو چکی تھیں. پیغمبر کے جب رشتہ ازدواج میں آئی تو 2-3 بیٹے پہلے شوہر سے موجود تھے. جب علی 25 برس کے بعد منبر پر گئے، ام سلمہ نے بیٹے سے کہا جاؤ اور جا کر دیکھو علی کس طریقے سے بیعت لے رہے ہیں. اب دیکھیے، پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پیغمبر کا 4 دنوں کا منبر تھا، اور جب پیغمبر خطبہ دیتے تھے تو سب سے اوپر بیٹھا کرتے تھے. جب بعد پیغمبر کوئی آیا تو پہلا دینہ چھوڑ کے دوسرے دینے پر بیٹھا. پھر جب دوسرا آیا وہ دوسرا چھوڑ کر احترام میں تیسرے دینے پر بیٹھا، اور جب تیسرا آیا وہ والا چھوڑ کے آخری دینے پر بیٹھا. اب جب 25 برس کے بعد علی خلافت کی بیعت لینے کے لیے آئے، علی نے پہلے دینے پہ قدم رکھا، دوسرے دینے پہ قدم رکھا، تیسرے دینے پہ قدم رکھا، اور وہاں جا کر بیٹھے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے. وہاں جا کر بیٹھے کہ جہاں پر نبی بیٹھا کرتے تھے. ام سلمہ کا بیٹا دیکھ رہا ہے منظر سارا. گئے گھر پر، ماں کو بتایا، اماں مولا نے پہلے دینے پر بھی پاؤں رکھا، دوسرے پہ بھی رکھا، تیسرے پہ بھی رکھا، اور وہاں بیٹھ گئے کہ جہاں رسول بیٹھتے تھے. تو ام سلمہ کہتی ہیں تم نے علی سے نہیں پوچھا کہ آپ وہاں پر کیوں بیٹھے کہ جہاں پر رسول بیٹھا کرتے تھے؟ تو کہنے لگے میں نے پوچھا. تو پھر علی نے جواب کیا دیا؟ تو علی کا جواب یہ تھا یہ تو لکڑیوں کا منبر ہے، میں نے تو دوش رسالت پہ قدم رکھے ہیں. یہ لکڑی کا منبر ہے، میں نے تو دوش رسالت پہ قدم رکھے. بات پہنچ رہی ہے؟ 25 برس کے بعد بیعت کا یہ حال تھا. اور جنہوں نے سب سے پہلے کی انہوں نے ہی سب سے پہلے توڑی، سب سے پہلے انہوں نے ہی توڑی. اور علی نے پہلے بتا دیا تھا بیعت کر تو رہے ہو، قائم نہیں رہو گے، قائم نہیں رہو گے. اب اس پورے واقعے میں بچے میری بات کو بہت غور سے سنیں. اس پورے بیعت کے واقعے میں 25 سال کے بعد جس نے علی کی بیعت کی اس کی تفصیل کتاب میں. پہلے کون آیا، پھر کون آیا، پھر کون آیا، پھر کون آیا، پھر قبیلوں کے نام ہے کون سا قبیلہ آیا، اس میں کتنے لوگ تھے، انہوں نے کس طرح علی کی بیعت کی. ایک ایک کر کے ہزاروں کی تعداد میں علی کی بیعت کی گئی. توجہ ہے، مگر کہیں نہیں ملتا کہ 25 سال کے بعد سلمان نے علی کی بیعت کی ہو، ابو ذر نے علی کی بیعت کی ہو، عمار نے علی کی بیعت کی ہو، مقداد نے علی کی بیعت کی ہو. بھائی کوئی شے جب بک چکی ہو تو دوبارہ بکتی نہیں ہے. جو غدیر میں علی کے ہاتھوں پر بک چکے تھے انہیں دوبارہ بیعت کی ضرورت نہیں. جو غدیر میں بک چکے تھے انہیں دوبارہ بیعت کی ضرورت ہے. لیکن بیچنے کا ایک اصول اور ہے، قیمت بھی تو ملے، قیمت بھی تو ملے. علی کے ہاتھ پر بیعت تو کر لی، قیمت بھی تو ملے.
نے کوئی سامان بیچا تو کھوٹے کا سودا تو ہوگا نہیں، نقد چاہیے. لاؤ بھائی پیسے تو دو، جو لے رہے ہو اس کی قیمت کیا ہے. اب جب علی کے ہاتھ پر جان بیچ دی، مال بیچ دیا، عزت و آبرو بیچ دی اور کہا پہلے آپ ہے، آپ ہیں، اس کے بعد سب کچھ ہے، تو بدلے میں علی کیا دیں گے؟ بدلے میں علی قیمت کیا دیں گے؟ یہ قرآن نے بتایا. قرآن نے بتایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ مومنوں سے ان کے مال اور نفس خرید چکا ہے. نفس خرید چکا ہے، یعنی جب ایمان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، اس کا مطلب ہے نفس بک گیا، اس کا مطلب ہے مال بک گیا. اب بدلے میں کیا ملے گا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، بدلے میں جنت ملے گی. بھائی توجہ ہے، بدلے میں جنت ملے گی. میری طرف دیکھنا، جان بیچ کر بدلے میں جنت ہے، مال بیچ کر بدلے میں جنت ہے. یہی تو پتہ چل گیا کس کی بیعت کرنی ہے اور کس کی بیعت نہیں کرنی ہے. ایسوں کی بیعت کرو جو بدلے میں جنت دے، نہ ایسا ہو جس کی خود خطرے میں پڑی ہو. حسین کے انصار حسین کے ہاتھ پر اپنی جانیں بیچ چکے تھے، اور جب بیچ دی تو بدلے میں جنت. بھائی توجہ، فضائل کا جی پوشا یاد آ گیا. بدلے میں جنت. حسین نے کہا سب سے اچھے اصحاب مجھے ملے، نہ علی کو ملے، نہ حسن کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، سب سے پیارے اصحاب میرے ہیں. میں نہیں جانتا میرے ساتھی جیسے ساتھی کسی اور کو ملے ہوں. ارے تو جب اصحاب حسین نے اپنی جانوں کو حسین کے ہاتھوں پر بیچا تو جنت دینا تو حسین کی اسی وقت کی ذمہ داری تھی. اس لیے حسین کے علاوہ تاریخ اسلام میں کوئی نہیں ملے گا کہ جس نے دنیا ہی میں بتا دیا ہو حبیب یہ تمہارا محل ہے، مسلم ابن عتبہ یہ تمہارا محل ہے، ہلال ابن عتبہ یہ تمہارا محل، ہلال ابن نافع یہ تمہارا محل ہے. حسین نے بتایا جو خریدا ہے اس کا بدلہ کربلا ہی میں دے رہا ہوں. کربلا کو جنت میں دکھا کے بتایا کہیں جنت نظر نہ آئے تو کربلا آ کے دیکھو. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں. حسین نے شب عاشور اپنے اصحاب کو جنت دکھائی، اور جنت دکھائی نام لے لے کے بتایا یہ حبیب کا محل ہے، یہ ہلال کا محل ہے، یہ عابد کا محل ہے، یہ جون غلام ابو ذر کا محل ہے، یہ اسلم غلام سید سجاد کا محل ہے. محل دکھائے، محل دکھائے، اور اتنے قریب سے دکھائے، ہائے ہائے ہائے، اتنے قریب سے دکھائے کہ لکھا ہے کہ جنت کے پھولوں کی مہک خیمے میں آ رہی تھی. جنت کے پھولوں کی مہک خیمے میں آ رہی تھی. حسین تو خود وارث جنت ہے، حسین تو خود سید شباب اہل جنت ہے. حسین جنت نہ دکھاتے تو کون دکھاتا؟ کون دکھاتا؟ ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا. اس لیے اصحاب حسین نے تاریخ رقم کر دی وفاداری کی اور پوری دنیا کو بتایا وفا کس کو کہتے ہیں. دیکھیے عجیب پہلو ہے یہ امام حسین کے اصحاب کا. عصر کی نماز آئی، عصر کی نماز کا وقت آیا. حسین نے کہا مصلی بچھاؤ، مصلی بچھاؤ. اب میری طرف دیکھیے گا، حسین گئے مصلی پر، حسین گئے مصلی پر، پیچھے اصحاب نے صف بنا لی نماز پڑھنے کے لیے. مگر تاریخ نے کیا دیکھا؟ تاریخ نے کیا دیکھا؟ میری طرف دیکھیے گا، چھوڑ دیں اس کو. تاریخ نے کیا دیکھا؟ ایک صف حسین کے آگے بنی، ایک صف بنی حسین کے آگے اور ایک صف بنی حسین کے پیچھے. میں نے ایک طالب علم کی حیثیت سے تحقیق کی ہے اور کوشش کی تلاش کرنے کی کہ کہیں یہ مل جائے کہ حسین نے دوستوں سے کہا ہو کہ آگے جا کر کھڑے ہو جاؤ، میں نماز پڑھا رہا ہوں، تم آگے جا کے کھڑے ہو تاکہ سامنے سے تیر آئے
تو تیر میرے نہ لگے. حسین نے نہیں کہا ہے یہ اصحاب حسین کے معرفت کی معراج